کہ یہ میں ثابت کرتا جس طرح اللہ کا قرآن وحی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم کی احادیث بھی وحی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے، جو بات کہی ہے، اس کی بیس، اس کی بنیاد وحی ہے۔ احادیث میں ایک طرف رکھ دیں آپ، قرآن کریم سے 20 آیات ایسی ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو بات، اس کی بنیاد بھی وحی پر تھی، جس طرح قرآن کریم کی بنیاد وحی پر ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے وقت کم ہے، اور مجھے آپ حضرات کا بھی خیال ہے کہ آپ نے بھی آرام کرنا ہے۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور احادیث نبویہ کا دفاع کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ ان کا پیچھا کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دانا قسم کے، بڑے دور اندیش آدمی تھے۔ فرماتے ہیں یاتونکم بشبہات فی القرآن، یہ قرآن کے ذریعے تمہیں شبہات میں مبتلا کریں گے۔ خذوہم بسنن، ان کا تم نے اگر پکڑ کرنی ہے تو سنتوں کے ذریعے، احادیث کے ذریعے کیا کرو، احادیث میں رسوخ پیدا کیجئے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حدیث کے بارے میں، پوری معلومات حاصل کریں، پھر ان لوگوں کا پیچھا کریں۔ انشاءاللہ یہ لوگ آپ کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ حدیث سے قرآن کریم کا دفاع کرنا ہے آپ نے، اور حدیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے قرآن کریم کے معانی کا۔ حدیث میں رسوخ پیدا کیجئے اور حدیث کا دفاع کیجئے۔ یہ صرف اور صرف اگر اعزاز ملا ہے تو یہ محدثین کی جو جانشین جماعت اہل حدیث ہے اس کو ملا ہے، یہ حدیث کا دفاع کریں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے سامنے مسالک ہیں وہ تو خود حدیث کے بارے میں اپنا ذہن صاف نہیں رکھتے ہیں۔ کبھی کسی صحابی کے بارے میں کہتے ہیں یہ غیر فقیہ ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث درایت کے خلاف ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ یہ صرف توفیق ملی ہے تو مسلک اہل حدیث کو ملی ہے کہ وہ حدیث کا دفاع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مسلک کو تھامنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، اللہ آپ کو اور ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ حضرات، کھانے کی خوشبو سبھی لوگ محسوس کر رہے ہیں، اور چونکہ کل صبح ہر آدمی کو اپنے آفیسز جانا ہے اور اس اسکول کو بھی دوبارہ سے کل کے لیے بچوں کے لیے تیار ہونا ہے، تو ہمیں جلد سے جلد وائنڈ اپ کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم سوال و جواب کی نشست کا آغاز کریں، میں ایک بار پھر آپ سب کو اور علماء کرام کو مبارکباد اور شکریہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی اس آمد پر، آپ کے اس تعاون پر۔ اللہ رب العالمین اس کو انشاءاللہ تعالی ضائع نہیں فرمائے گا۔ حضرات، دین رحمت کا انعقاد ایک میری جستجو کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ جو بہت ہی مشکل پروجیکٹ تھا، اللہ کے فضل و کرم سے ٹیم ورک کے تحت جو علماء کرام کی سرپرستی میں ہوا ہے، وہ نہایت ہی قابل تحسین عمل ہے۔ دین رحمت کانفرنس کا انعقاد جدہ دعویٰ سینٹر، حی السلامہ اور البرکہ انٹرنیشنل اسکول کے تعاون سے عمل میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو دین رحمت کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی نشست کا آغاز اب ہوا ہے تو اس طرح کی نشست یا اس طرح کی کانفرنسیں کرتے رہیں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے بھی آپ ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہوں یا کر سکتے ہوں، براہ کرم ہمیں آپ کے تعاون کی، آپ کے قیمتی مشوروں کی بے حد ضرورت ہے۔ آج تو آپ یہاں پر ہماری آواز سن رہے ہیں، مستقبل میں انشاءاللہ تعالی ہم اس چھوٹے سے ہال کو پوری دنیا میں دکھانے کی کوشش کریں گے انٹرنیٹ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہوں وہ پلیز کم فارورڈ۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں البرکہ انٹرنیشنل اسکول کے ساتھ ساتھ ایک اور ادارہ ہے عزیزیہ میں، جہاں فضیلت شیخ یاسر الجابری کا ہر بدھ کو درس ہوتا ہے، ہر جمعرات کو یہاں ہر بدھ کو درس ہوتا ہے۔ اس مدرسے کا نام ہے مدرسہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے ذمہ داران کا بھی، ان کے مشوروں سے بھی ہم نے بہت فائدہ لیا ہے۔
اللہ رب العالمین ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جدہ والوں کے ساتھ ساتھ خوشی کی بات تو یہ ہے کہ مکہ المکرمہ کے احباب بھی پیچھے نہیں ہٹتے اور ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ تو رشک ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ لوگ شاید جدہ والوں سے سبقت لے جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے کہ آج بھی کھانا آپ لوگوں کے لیے حرم مکی کے جوار سے سہباش بھائی لے کر آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین اسی طرح سے اس حکومت خادم الحرمین شریفین کی حکومت کو ہمارے ساتھ دین رحمت کی نشر و اشاعت میں مزید ہمارے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں فضل بھائی کا، مظہر بھائی کا، ان اخوان کا جنہوں نے پچھلے مسلسل 1 مہینے سے ہمارے ساتھ عناوین کو ڈیسائیڈ کرنا، علماء کرام سے رابطے کرنا، صلاح الدین اسحاقی صاحب کا، عامر بھائی کا، مرزا صاحب کا جو کراچی میں گئے ہوئے ہیں چھٹی ہمارے ساتھ یہاں نہیں ہیں، نجیب بھائی کا، مجیب بھائی کا، احمد بھائی کا اور ان کے اخوان کا، حارث بھائی کا، اشفاق صاحب اور ان کے ساتھیوں کا، ندیم صاحب کا، ریاض صاحب اور ان کے بھائی کا، زبیر بھائی کا، ابو ماجد کا، طارق صاحب کا، سلمان بھائی مکتب تعاون صناعیہ کے ذمہ دار کا، نواف، نادر اور معیز ہمارے بچوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی مسلسل 2-3 دن سے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے کسی مرنے والے کو مرحوم کہا جاتا ہے؟ مرحوم کے معنی ہے جس پر رحم کیا گیا ہو، تو رحم کے بارے میں دعا تو کی جا سکتی ہے، رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کرے، یا رحمت اللہ علیہ، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ تو جزم کے ساتھ یہ کہنا کہ اس پر رحم کر دیا گیا ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، دعا کے طور پر یہ کہہ دیں کہ اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اس کی بخشش فرمائے، لہذا مرحوم یا مغفور کہنا اس معنی میں اس پر بخشش کر دی گئی ہے، اس پر رحم کر دیا گیا ہے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیا جماعت اسلامی اقامت دین کے لیے ٹھیک منہج پر کام کر رہی ہے؟ اقامت دین، اصل جو انبیاء کا مشن ہے وہ اقامت دین نہیں ہے، وہ ہے توحید۔ پہلے توحید کو مضبوط کیا جائے، توحید کے بعد پھر اقامت دین ہے۔ تو آپ پہلے جڑ کو مضبوط کریں، اس کے بعد جو پتے اور ڈالیاں ٹالیاں ہیں نا اس کو بعد میں اگائیں۔ یہ نہیں کہ پہلے پتوں کو ہاتھ لگا لیا جائے، اس کو پکڑ کر بیٹھ جائیں۔ تو پہلے توحید کی دعوت ہے، توحید کی دعوت دینے کے بعد پھر اقامت دین ہے۔ جماعت اسلامی والوں کا دعویٰ ہے کہ کون سا کام اہل حدیث کر رہے ہیں اور وہ جماعت اسلامی نہیں کر رہی، تفصیلی جواب مطلوب ہے۔ جماعت اہل حدیث وہ حدیث کا دفاع کرتی ہے اور حدیث کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس میں کوئی ترمیم وغیرہ برداشت نہیں کرتی ہے، جبکہ جماعت اسلامی والوں میں تمام قسم کے لوگ موجود ہیں، شیعہ بھی موجود ہیں، بریلوی بھی موجود ہیں، ہر قسم کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، اس میں عقیدے کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ الحمدللہ ہمارے ہاں عقیدے کو اہمیت دی جاتی ہے، یہ اعمال بعد میں، عقیدہ پہلے ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آخری سوال ہے شیخ صاحب، چاروں اماموں میں سے کس امام کو ماننا زیادہ افضل ہے؟ میں سمجھتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ سب سے افضل ہیں، کیا آپ میری رہنمائی فرمائیں گے؟ ہاں، یہ چاروں اماموں سے پہلے جس چیز پر لوگ عمل پیرا تھے، یہ امام ابو حنیفہ کی پیدا ہونے سے پہلے بھی تو دین اسلام کو پر لوگ عمل کرتے تھے، اس وقت کیا چیز تھی جس پر عمل کرتے تھے؟ ہماری یہی دعوت ہے کہ ائمہ کرام کے اقوال کو عزت و احترام کے ساتھ احادیث پر پیش کر دیا جائے۔ اگر ان کے اقوال حدیث کے مطابق ہیں تو سر آنکھوں پر ہے، اگر ان کے اقوال حدیث کے مطابق نہیں ہے تو اس کا انکار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر شیخ۔ جی اعلانات ہیں کچھ، اس سے پہلے کہ اعلانات میں پیش کروں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائی محمود کا جو کہ قصیم سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی کاوش کو قبول فرمائے۔ جو جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے ان کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے، اور وہ لوگ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے عناوین نوٹ فرما لیں۔ یہ آج کا پروگرام جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے عمل میں آیا ہے۔ اس کا فون نمبر ہے 6828888 اور جدہ میں رابطہ کرنے کے لیے میرا فون نمبر نوٹ فرما لیجئے 00966 504 686317
میرا ای میل ایڈریس ہے muhammadaqil@hotmail.com، محمد MOHAMMEDAQIL@hotmail.com۔ ہمارے ای گروپ میں اگر کوئی شرکت کرنا چاہتا ہو تو ہماری ای میل گروپ کا نام ہے hadith@yahoo.groups.com، حدیث HADEETH@yahoo.groups.com۔ اس میں آپ اگر شرکت فرمائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہیں اس کی تفصیلات وہاں سے ملتی رہے گی۔ ہندوستان میں ہم سے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو پتہ نوٹ فرما لے، دارالکتب الاسلامیہ 419